بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ خطے میں ممکنہ جنگ کی تیاریاں، اور وہی کچھ ہونے جا رہا ہے جو دنیا میں دو بڑی طاقتوں کے درمیان کسی بڑی جنگ سے پہلے ہوتا ہے۔ اس وقت بھارت نے اپنی فضائی طاقت کو متحرک کر دیا ہے۔ رافیل طیارے فضاؤں میں گشت کر رہے ہیں اور خاص طور پر پاکستان کی سرحد کے قریب بڑے پیمانے پر تربیتی مشقیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ SU-30 یعنی سکھوئی 30 کے مکمل سکواڈرن بھی اس مشق میں شرکت کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ محض دفاعی تیاری نہیں بلکہ ایک بڑے حملے کی ریہرسل سمجھی جا رہی ہے۔ ان مشقوں کا دائرہ وسیع ہے اور بھارتی فضائیہ نے مغربی بنگال میں واقع ہیشمارا بیس اور امبالہ بیس کو مرکز بنایا ہے، جہاں سے یہ طیارے اڑان بھر کر پاکستان کے بارڈر کے انتہائی قریب کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ تمام مشقیں محض ایک دکھاوا نہیں بلکہ ایک باقاعدہ فوجی منصوبہ بندی کا حصہ ہیں، جس کا ہدف پاکستان کے حساس علاقے بالخصوص آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہو سکتے ہیں۔ بھارت نے اپنی فضائیہ کو نہ صرف جدید طیاروں سے لیس کیا ہے بلکہ ان کے ساتھ جدید ترین A2A میزائل، لانگ رینج، ہائی سپیڈ اور کم مزاحمتی ہتھیاروں سے بھی لیس کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی الیکٹرونک وارفیئر، گراؤنڈ اٹیک اور تیز رفتار بیس شفٹنگ مشقیں جاری ہیں، اور یہاں سب سے خطرناک پہلو سامنے آتا ہے کہ اسرائیل بھی اس میں پیش ہیں۔ جی ہاں، اسرائیل جس نے غزہ میں تباہ کن کارروائیاں کی، اب وہی تجربات اور ہتھیار بھارت کو منتقل کر رہا ہے۔ اسرائیلی ساختہ ڈرونز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹمز اور وہی گنز جو غزہ میں استعمال ہوئیں اب بھارتی فوج کے ہاتھوں میں ہیں۔ رائے کے مطابق بھارت نے اسرائیل سے نہ صرف لاکھوں گنز اور ٹیکنالوجیز حاصل کی ہیں بلکہ اسپیشل کمانڈوز کو غزہ طرز کی کارروائیوں کے لیے تربیت بھی دی جا چکی ہے۔ دوسری طرف عالمی سطح پر بھارت کو مکمل حمایت حاصل ہے۔ امریکہ، یورپ، مشرق وسطیٰ کے سرمایہ کار سب بھارت میں بڑی سطح پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں، کیونکہ بھارت اس وقت چین کے مقابلے میں مغربی دنیا کے لیے ایک متبادل سپلائی چین بن چکا ہے۔ ایسے میں اگر بھارت اس جنگ میں ناکام ہوتا ہے تو پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ عالمی طاقتیں بھارت کو کسی بھی صورت شکست خوردہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ کیا رہے کہ اگر بھارت گلگت بلتستان پر قبضہ کرتا ہے تو یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ چین کے سی پیک پروجیکٹ کو براہ راست نقصان ہوگا، اور یہی امریکہ کی اصل خواہش ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی بحریہ کا درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ۔ بھارتی بحریہ نے زمین سے فضا میں درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ بھارتی بحریہ نے جنگی جہاز INS سورس سے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے، سطح سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل MR-SAM کا تجربہ کیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ میزائل تجربہ بحیرہ عرب میں موجود بھارتی جنگی جہاز INS سورس سے کیا گیا۔ اسرائیل کے ساتھ مشترکہ طور پر تیار کیا گیا میزائل 70 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حملہ آوروں کا دنیا کے آخری کونے تک پیچھا کریں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بر صغیر میں جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعے میں ملوث حملہ آوروں اور تمام ذمہ داران کو سزا دی جائے۔ حملہ آوروں اور منصوبہ سازوں کا دنیا کے آخری کونے تک پیچھا کیا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں حملے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں نریندر مودی نے کہا کہ میں پوری دنیا سے کہتا ہوں، بھارت ہر ایک دہشت گرد اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کی شناخت کرے گا، ان کا پیچھا کرے گا اور انہیں سزا دے گا۔ مودی کا کہنا تھا کہ ان کے تعاقب میں ہر حد تک جائیں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ریاست بہار میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جس نے بھی یہ حملہ کیا ہے اور جنہوں نے اس کی منصوبہ بندی کی، ان کو ان کے خیالات سے بڑھ کر قیمت چکانا پڑے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ کا 90% حصہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اقوام متحدہ کا ہولناک انکشاف۔ بین الاقوامی ادارہ برائے مہاجرین نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ میں 90% سے زائد
مکانات مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جس سے لاکھوں افراد کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ادارے نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انسانی بنیادوں پر غزہ میں داخلے کے راستے فوری طور پر کھول لے تاکہ پناہ گاہی امداد متاثرہ افراد تک پہنچائی جا سکے۔ بین الاقوامی ادارے نے اقوام متحدہ کے انسانی امور کی رابطہ ایجنسی OCHA کے ڈیٹا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی جاری کارروائیوں کے باعث غزہ کے شہری شدید انسانی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ IOM نے گزشتہ روز ایک بیان میں کہا ہے کہ محفوظ جگہ نہ ہونے کے باعث خاندان کھنڈرات میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ ادارے کے مطابق امدادی سامان اور پناہ گاہی سہولیات موجود ہیں، لیکن داخلی راستوں کی بندش کے باعث غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی ممکن نہیں ہو پا رہی۔ IOM نے واضح کیا ہے کہ اگر راستے کھول دیے جائیں تو فوری طور پر متاثرین کو ضروری امداد فراہم کی جا سکتی ہے۔ واضح ہے کہ 2 مارچ سے اسرائیل نے غزہ کے داخلی راستے مکمل طور پر بند کر رکھے ہیں، جس کے باعث نہ صرف امدادی سامان کی فراہمی معطل ہو چکی ہے بلکہ قحط کے خدشات بھی بڑھ چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے وسطی علاقوں میں جنگلاتی آگ بھڑک اٹھی، یروشلم اور تل ابیب ہائی الرٹ۔ اسرائیل کے وسطی علاقوں میں اچانک 2 بڑی جنگلاتی آگ بھڑک اٹھی جنہوں نے یروشلم کے نواحی علاقوں اور شفیلا ریجن کو لپیٹ میں لے لیا۔ شدید آگ کے باعث درجنوں گاڑیاں جل گئیں جبکہ کئی مقامات پر ہنگامی انخلاء کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ سب سے خطرناک آگ مشاف تروم کے داخلی راستے کے قریب اشتاول کے جنگلات میں لگی، جو تیزی سے قریبی آبادیوں، محصولات، سیون اور دیگر رہائشی علاقوں کی طرف پھیل گئی۔ یروشلم فائر ڈسٹرکٹ کے کمانڈر نے فوری طور پر متاثرہ علاقوں کے انخلاء کا حکم جاری کر دیا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے تقریباً 50 فائر بریگیڈ ٹیمیں، 4 فائر فائٹر طیارے، 1 ہیلی کاپٹر، لہوا یونٹ KKL ٹیمیں اور دیگر اضلاع سے امدادی ٹیمیں موقع پر موجود ہیں۔ صورتحال کی سنگینی کی پیش نظر ہے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں سے دور رہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کا تاریخی موقع ضائع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق اسرائیل نے گزشتہ سال ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کا ایک تاریخی موقع کھو دیا۔ اسرائیلی خبرساں ادارے یروشلم پوسٹ کے مطابق یہ موقع اس وقت ہاتھ آیا تھا جب اسرائیل نے مذکورہ تنصیبات کے فضائی حفاظتی دفاعی نظام کو مؤثر طریقے سے ناکارہ بنا دیا تھا۔ اخبار نے آج اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اپریل 2024 میں ایران نے اسرائیل کے ساتھ براہ راست محاذ آرائی اختیار کی۔ اس نے اسرائیل پر 180 بیلسٹک اور درجنوں کروز میزائل داغنے کے علاوہ 170 ڈرون طیارے بھی اس کی سمت بھیجے۔ اسرائیل نے اس کا جواب سوچ سمجھ کر کیے جانے والے حملے سے دیا۔ اس میں اصفہان میں واقع ایک S-300 طرز کا ایرانی فضائی دفاعی نظام نشانہ بنایا گیا۔ اکتوبر 2024 میں ایران نے ایک اور حملہ کیا، مگر اسرائیل کی جانب سے اس کے جواب میں بھی جو فیصلہ کیا گیا اسے اسرائیلی ذرائع ایک تاریخی موقع ضائع قرار دے رہے ہیں۔ اس وقت اسرائیلی سیاسی و عسکری قیادت نے بند دروازوں کے پیچھے 3 اہم اجلاس منعقد کیے۔ ان اجلاسوں میں اس بات پر غور کیا گیا کہ اسرائیل نے 26 اکتوبر کے اپنے حملے کے بعد یہ اندازہ لگایا تھا کہ وہ ایرانی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تاہم اسرائیل نے صرف S-300 دفاعی نظام کو ناکارہ بنانے پر اکتفا کیا اور جوہری تنصیبات کو چھوڑ دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی بربریت جاری، عورتوں بچوں سمیت 59 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے گھروں، پولیس اسٹیشن اور دیگر مقامات کو نشانہ بنایا۔ 2 ماہ سے سرحدی گزرگاہ بند رکھنے سے غزہ میں امداد فراہمی معطل ہے۔ عرب میڈیا ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج نے بیت حنون اور شیخ زید میں آپریشن کے لیے مکینوں کو علاقہ خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ کیا رہے کہ بدھ سے جمعرات کی صبح تک اسرائیلی فوج کی بمباری سے 45 فلسطینی شہید اور 100 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے ساتھ اب تک مذاکرات مثبت اور کارآمد ثابت ہوئے۔ ٹیمی بروس
ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ اب تک مذاکرات مثبت اور کارآمد ثابت ہوئے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور عمان میں ہوگا۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی صلاحیت ناقابل قبول ہے۔ ترجمان نے کہا کہ سخت پالیسیاں بنانا ہر خود مختار ملک کا حق ہے۔ امریکی ویزا پالیسیاں سخت کرنے کا مقصد ملک کو دوبارہ عظیم، محفوظ اور خوشحال بنانا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔